میں تو بھائی بات کروں گی یہاں پر زبردست ہمارے ساتھ اس وقت گیسٹ موجود ہیں اور وہ ایک ایسے ایڈونچر پر جا رہے ہیں چلے آؤ پہاڑوں کی قسم جن کو کہتے ہیں نا بڑا مشکل کام ہے. اور آج دنیا بھر میں پہاڑوں کا دن منایا جا رہا ہے. صرف پہاڑ بھی جو ہیں ان کا بھی دن ہوتا ہے. سوچیں جس کا مقصد ہے پہاڑوں کی اہمیت اور جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کا جو طرز زندگی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا, اور خاص طور پہ ماؤنٹینرز جو ہیں جس طرح سے وہ چوٹیاں سر کرتے ہیں, اور یہ ایک بڑا ایڈونچر کے ساتھ ساتھ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اس ساری صورتحال کو بتانا, خاص طور پہ جو پہاڑی ماحولیاتی نظام ہے اس کی بحالی. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کافی اتنے عرصے سے ایکسپیڈیشنز ہو رہی ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بالخصوص کس چیز پہ توجہ نہیں دی جاتی کہ جو لوگ پہاڑوں پر جاتے ہیں وہ جاتے ہوئے تو سامان لے کے جاتے ہیں, لیکن وہ کچرا وہ ساری چیزیں جو ٹنوں کے حساب سے اس کو وہیں پہ ڈمپ کر دیتے ہیں. تو دیٹس اے پرابلم, تو اس کو بھی سارٹ کرنا چاہیے. تو ہمارے پاس اس وقت گفتگو کرنے کے لیے اور اگلا وینچر کیا ہوگا اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسد علی میمن, ماؤنٹینئر ہیں, اور لاسٹ ایئر ہماری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا تھا. اس بار کیا کرنے جا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ اسد فار یور ٹائم. وعلیکم السلام. تھینک یو. الحمدللہ. بیفور وی اسٹارٹ اینی تھنگ میں آپ کو اسپیشلی اور آپ کی مینجمنٹ کو بہت اپریشیٹ اور شکریہ کرنا چاہوں گا, کیونکہ جہاں ہمارے ملک کی حالات ساری نظر سیاست پہ جاتی ہے, اکنامک کنڈیشنز پہ جاتی ہے, ہیلتھ پہ جاتی ہے, آپ لوگوں نے ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کی یا بتانے کی کوشش کی جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے شروع میں کہا کہ آج پہاڑوں کا عالمی دن بھی ہے, مطلب یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کو بھی نہیں پتا, بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی نہیں پتا. اینڈ دس از سم تھنگ وچ وی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ. تھینکس ٹو یو گائز. اور کافی سارے لوگ ماشاءاللہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایشوز ہائی لائٹ ہوتے ہیں. دیکھیں میں تو چاہ رہا ہوں آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی اس شعبے کو, اس پہاڑوں کی ایکٹیویٹیز کو, اب تو کافی پتہ لگنا شروع ہو گیا. نائلہ کو دیکھ لیں, شی از ڈوئنگ ونڈرز. شہروز کو دیکھ لیں, ہی از ڈوئنگ ونڈرز. آپ ہیں بہت گنے چنے لوگ ہیں نا. دیکھیں آپ نے یہ نام بتایا, یہ بہت گنے چنے نام ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس اسپورٹس کو اتنا, جس ارشد کی آپ خود بات کر رہے تھے, ہی از اے ون مین شو رائٹ, تو اس اسپورٹس کو بھی اسی طریقے سے ہمیں انکریج, اور اس میں میڈیا کا اتنا رول ہے کہ اس کو اویئرنیس لوگوں تک پہنچائے, لوگوں کو بتائے کہ جی یہ پہاڑ وہ چیزیں جو ہمارے ایکولوجیکل سسٹم, چاہے وہ ابھی حال ہی میں ہنزا میں یو ایس کے کچھ ہنٹرز آئے تھے جنہوں نے شکار کیا, اب وہ جو آمدنی آئی وہ سارے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی. جسٹ امیجن یہ پہاڑ نہ ہوتے, نہ وہ جانور ہوتا, نہ یو ایس سے بندہ آتا, نہ وہ کروڑوں روپے خرچ کرتا. بڑے آپ اپڈیٹڈ ہیں ماشاءاللہ. لیکن ذرا صدف کہہ رہی تھی کہ اس کو, اور میں بھی کہہ رہا تھا کہ یار بیچارے مارخور کا کیا قصور تھا, اور آپ وہ ایکچولی وہ ایک ایج ہو جاتی ہے, اس کی ایج, اس نے مرنا تو ہے نا, دیر از فائن لائن. کسی کے کام آ کے وہ کسی کے کام آ کے وہ کمیونٹی کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک سرٹن انہوں نے رول رکھا ہوا ہے کہ جی مثال کے طور پہ اس آئیبیکس کی عمر ایک سرٹن نمبر سے انکریز ہو گئی تو اب ان کو الاؤ کرتے ہیں. پلس نمبرز بھی, میں کل وہ فیکٹس بھی پڑھ رہا تھا کہ نمبرز بھی کافی گرو کیے ہیں. اس پہ لوگوں کی ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتی ہے, اور ظاہر ہے یہ کمیونٹی کے لیے نہیں, ان لوگوں کے لیے ہے, وہ ایک ڈفرینٹ اس پہ رائے رکھتے ہیں. خیر چلیں جی, ایک ہم آپ کی جو جرنی ہے اس کی طرف آتے ہیں. تو ابھی آپ کسی نئے وینچر کی طرف جا رہے ہیں, الحمدللہ. اور جو جگہ ہے اس کا نام سن کے ہی سب کو لگتا ہے بھائی یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کا جانا. یعنی کہ جب آپ جہاز پہ فلائی کر رہے ہوتے ہیں نا تو باہر کا آؤٹ سائڈ ایئر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ -50s میں ہوتا ہے, اور وہی ٹیمپریچر کوریئرز پر دو جگہوں پہ ہوتا ہے. ایک یکوتیا یعنی کہ وہ ٹھنڈا ترین علاقہ ہے -50-70s میں, اور دوسرا انٹارکٹیکا کی سائڈ پہ ہوتا ہے. انٹارکٹیکا دنیا کا پروون از دا کولڈسٹ ونڈیسٹ ریجن, جو کہ تو کیوں جا رہے ہیں فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں آپ؟ میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں, اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ ایشیا سے اور پوری دنیا سے ابھی تک 400 لوگ گئے ہیں. 25 کروڑ کی صرف پاکستان کی آبادی, اربوں کی انڈیا کی آبادی, نیپال, یہ سب ملائیں پوری دنیا کی 7 ارب کی پاپولیشن. 400 and something people have ever been to Antarctica. تیاری کیا ہے بھائی؟ So this is difficult in terms of climbing, this is difficult وہاں پہنچنا, وہاں سروائیو کرنا, وہاں گھر نہیں ہے نا. آپ کسی ملک میں, پاکستان میں اگر آپ K2 نیپال میں ایوریسٹ کرنے جائیں تو آپ کو فیسلٹیز ملیں گی, ایئرپورٹ سے لے کے ہوٹل سے لے کے کیمپنگ سے لے کے لوگ, کچھ ہو نہ ہو آپ کو ایک سہارا دینے والا بندہ ملے گا. وہاں پہ لوگ ہی نہیں ہیں.
there is no human settlement in Antarctica. پھر ویزا کہاں کا لے کے ویزا کا نہیں چاہیے, ویزا آپ کو انٹارکٹیکا کے لیے نہیں چاہیے, صرف آپ کو اس ملک کا ویزا چاہیے جو اس کے نیئر بائی کنیکٹنگ, وہ ہے چلی. تو میں یہاں سے جا رہا ہوں چلی, جہاں آپ رہ سکیں, جہاں پہ آپ سلپ ہو سکیں, وہاں کے ویزے چاہیے, ورنہ نہیں چاہیے. انٹارکٹیکا میں نہ ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا, انٹارکٹیکا میں کچھ علاقوں میں ایسا ہے کہ وہ آپ جانے کی آپ کو اجازت ہے, دیر واز اے ٹاؤن, اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا, لیکن وہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنا خرچ خود اٹھا سکیں, اس کے علاوہ ویزے کی ضرورت نہیں. آپ جو جا رہے ہیں تو آپ ٹھہریں گے کہاں؟ چلی سے آپ چلے گئے انٹارکٹیکا. چلی میں میرا صرف ایک دن کا اسٹے ہے, کیونکہ وہ جہاز جو کمرشل جہاز ہم جاتے ہیں وہ وہاں اتارتا ہے. اس کے بعد سے جیسے پاکستان آرمی کے C-130 جہاز نہیں ہوتے, ویسا جہاز ہم نے وہ جا کے انٹارکٹیکا میں برف پہ ہمیں اتارے گا. پھر وہاں سے ہم نے اپنا سامان, کیمپنگ, کھانا وانا سب کچھ جو ہے خود سے مینیج کرنا ہے, خود رہنا ہے. کوئی وہاں پہ ہمارے لیے ایسو شاید یہ جو فوڈ وغیرہ آپ کہاں سے ارینج اپنے ساتھ چلی سے یا کچھ پاکستان سے جو بھی میں لے کے جاؤں, لیکن کنوینئنٹ جگہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے عرصہ آپ رہیں گے اتنے عرصے آپ آئٹم لے کے جائیں گے, فوڈ ایک مہینے تک کا کھانا ہمارے پاس ہوتا ہے جو کہ ہے, اور کھانا پینا, رہنے کی, گیئر, کپڑے, اوبویسلی وہ ساری چیزیں ایک مہینے کی ہیں. اور ایکلیمیٹائز کیسے کریں گے اپنے آپ کو وہاں پہ زیادہ ٹائم رک کے؟ اب آن پیپر یہ ایک مہینے کی ایکسپیڈیشن ہے, لیکن میں 40, 45 ڈیز, 50 ڈیز رکوں گا, تاکہ جو کراچی سے جا رہا ہے وہ انٹارکٹیکا کی ٹھنڈ, ٹیمپریچر, ایٹماسفیئر کو برداشت کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنی باڈی کو سلولی اینڈ گریجولی دے. کراچی سے انٹارکٹیکا سوچیں, مطلب ہمیں لاہور کی سردی برداشت نہیں ہوتی, ہمیں اسلام آباد کی سردی برداشت اور میں یوں ہی آنکھیں بند کر نہیں جا رہا, جسٹ ٹو میک اٹ مور انٹرسٹنگ. میں ایک گول فالو کر رہا ہوں. دنیا کے 7 بر اعظم ہیں, ایشیا میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں, یورپ ہے, نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ ہے. ان 7 کانٹیننٹس کی ایک ہائیسٹ پیک ہوتی ہے جس کو آپ ہماری زبان میں 7 سمٹس کہتے ہیں. ماؤنٹینئرنگ کی لینگویج میں 7 سمٹس ایک چیلنج ہوتا ہے جو کہ دنیا میں مانا جاتا ہے. بہت کم لوگ اگین اس کو پرسو کرتے ہیں. میں پچھلے 5 سال سے اس چیلنج میں اپنے آپ کو جو ہے وہ لگایا ہوا ہے, اور 5 سالوں میں الحمدللہ 5 کانٹیننٹس آر ڈن. یورپ ہے, ایشیا ہے, نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, افریقہ از ڈن. اب انٹارکٹیکا جانے کی یہ وجہ ہے کہ وہ 6 کانٹیننٹ ہے ہمارا, اور وہاں اٹ ریکوائرز ا لاٹ آف منی. تھینک یو سو مچ اسد علی میمن, آپ ہمارے ساتھ موجود. کب واپس آ رہے ہیں کوئکلی بتائیں. میں فیبروری میں واپس آ رہا ہوں, بس دعائیں آپ کریں, اینڈ جسٹ ریممبر یہ بہت یونیک جرنی ہونے والی ہے. انشاءاللہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں کٹی پہاڑی کا ایک چکر لگا کے آؤں, اور گورکھیل کا. اتنے کے ہی پیسے ہیں میرے پاس.